السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ اسامہ اور مشرف کے رابطوں میں سچائی کیا ہے؟ امریکی اخبار کے دعووں میں کتنا سچ کتنا جھوٹ؟ کیا چولستان میں قحط خطرناک صورتحال اختیار کر گیا؟ لاہور کے قریبی علاقوں میں فیکٹریوں کے دھوئیں سے ہزاروں افراد سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا شکار۔ الطاف حسین کا بیان، حکومت اور تحریک انصاف بھڑک اٹھے۔ الطاف حسین کے بیان کا مقصد کیا تھا؟ کیا کراچی میں پولیس کے بعد اب رینجرز بھی مشکلات کا شکار؟ نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپی ہے، کتاب کے کچھ حصے چھپے ہیں جو ایک جرنلسٹ جس کا نام کارلوٹا گیل ہے انہوں نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ ایک الزام لگایا ہے کہ اسامہ بن لادن جب ایبٹ آباد میں موجود تھے تو پاکستان کی فوج کو اس کا پتہ تھا، پرویز مشرف کو پتہ تھا اور اس وقت کے ISI کے سربراہ جنرل پاشا کو بھی اس بات کا علم تھا۔ وہ اپنی کتاب میں مزید آگے جا کر یہ لکھتی ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج کے سربراہ امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، دنیا کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ان کے طالبان سے رابطے تھے، القاعدہ کے ساتھ ان کے رابطے تھے، اور جنرل پاشا پر یہ الزام لگایا ہے اس جرنلسٹ نے کہ وہ باقاعدہ طالبان کی مدد کرتے تھے۔ ایک ڈیسک بنا دیا گیا تھا خاص طور پر جس کو اس بارے میں ہدایت تھی کہ وہ اسامہ بن لادن کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں ملٹری لیڈرشپ کو بتاتا رہے گا اور کوئی بھی بندہ اس ڈیسک کے انچارج کو کوسچن نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طرح کی پہلی چارج شیٹ ہے پاکستان کی فوج پر، آفیشیلی نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے، کتاب جو آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے عموماً امریکی میڈیا کا، امریکی جرنلسٹوں کا، جب انہوں نے کسی پہ الزام لگانا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم آج کے معروضی حالات پر نظر ڈالیں تو ایک اور چیز کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس وقت امریکہ کا بھی ہدف پاکستان کی فوج ہے، بھارت کا ہدف بھی پاکستان کی فوج لگ رہا ہے، طالبان بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اس وقت بہت سارے جو اہم معاملات ہیں اس میں پاکستانی سیاستدان بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید فوج جو ہے یا اس کے کچھ افسران سولین لیڈرشپ کے تابع نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے ساری باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر مسنگ پرسن کا کیس بھی ایک اس کی بڑی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق صاحب اور اوریا مقبول جان، اور تھوڑی دیر میں ہمیں جناب حافظ سعید بھی جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے میں جنرل ریٹائرڈ فاروق کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، یہ ایک بڑے تسلسل سے چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ ایک جو نئی کتاب آنے والی ہے اس کی نیو یارک ٹائمز کی جرنلسٹ ہیں کارلوٹا گیل، اس کے کچھ حصے ہیں جس میں اب باقاعدہ طور پر یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج کو اس کا علم تھا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں ہے اور یہ طالبان کی مدد کر رہے تھے۔ جی، یہ مائنڈ کنٹرول سائنسز کے وہی اپلیکیشنز ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ میں نہ صرف مین ہنٹ کی کتاب جب لکھی گئی پیٹر برجن سے، میں اس کتاب کے لکھنے کے وقت میرے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، میرے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا، میرا ان سے ڈیٹیل سے بات ہوئی۔ اس کے بعد جب ویسٹ پوائنٹ میں کمبیٹنگ ٹیررزم سینٹر میں جنرل ابی زید کو جب اسامہ بن لادن کمپاؤنڈ کے ہارڈ ڈرائیوز، ہارڈ ڈسک اور ڈاکومنٹس دیے گئے جس کا انہوں نے اسٹڈی کر کے پیپر پبلش کیا، اس پروسیس میں میری ویسٹ پوائنٹ کے کمانڈنٹ جنرل ڈیوڈ ہنٹون سے بھی ملاقات رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو وہ ٹینجیبل سورسز تھے جو نہ صرف پبلشڈ ہیں بلکہ ان کو ٹینجیبل ایکسیس دی گئی پینٹاگون سے بھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی، اور ان دونوں کی پبلش رپورٹس ہیں۔ میں کچھ رپورٹ ساتھ لایا تھا آج، اس میں نیو یارک ٹائم نے ہی رپورٹ پبلش کی ہوئی ہے کہ یہ جو تھا اس میں کسی اسٹیج پہ بھی انہوں نے اس کو یہ اپریہینشن یا یہ ایلیگیشن شو نہیں کی ہے کہ پاکستان کے کوئی انسائڈر اس میں شامل تھے۔ جہاں تک باقی رہ گیا کہ یہ جو انسیڈنٹ تھا جس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آیا، اس میں کانسیکوینس کیا ہوئے؟ آئی تھنک کانسیکوینٹلی پاکستان ہیز لاسٹ، پاکستان کمزور ہوا ہے، پاکستان پہ مسٹرسٹ کی خلیج نہ صرف بڑی ہے بلکہ لوگوں کے ذہن میں خدشات بڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ٹارگٹ ISI اور پاکستان آرمی ہے اور پاکستان ہے، دیئر فور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تمام ان میڈیا پاور ہاؤسز کے لیے جو مائنڈ کنٹرول اپلیکیشنز اور مائنڈ کنٹرول سائنسز کو سمجھتے ہیں کہ نہ صرف وہ کاؤنٹر نیریٹو دیں بلکہ لوگوں کا ٹرسٹ اور اسپیکٹرم کو بلڈ کریں اور پاکستان کی امیج کو بہتر کرنے کے لیے ہیلپ کریں۔ جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں کیونکہ حافظ محمد سعید بھی ہمارے ساتھ ہیں، جماعت الدعویٰ کے سربراہ ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
حافظ صاحب، یہ ہم نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کی بات کر رہے ہیں. ایک جو کتاب آنے والی ہے دا رانگ اینیمی، ایک نیو یارک ٹائمز کے جرنلسٹ نے لکھی ہے اور بالکل ایک الزام لگایا ہے پاکستان کی فوج پر، ISI پر، کہ یہ دوغلا ان کا معیار تھا، یہ مدد کر رہے تھے طالبان کی اور اسامہ بن لادن کی، اور دنیا کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شریک ہیں. یہ بیان فرمائیے گا، کیا سمجھتے ہیں اس خاص موقع پر اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے الزامات کیا دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا سازش ہوگی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ امریکہ کا یہ طریقہ ہے. آپ اس کا کردار اگر دیکھ لیں، صدام کے خلاف، عراق کے خلاف انہوں نے کچھ الزام تراشیاں کی اور من گھڑت باتیں انہوں نے پیش کر کے میڈیا میں ایک ایسی تصویر پینٹ کر دی کہ پوری دنیا میں یہ تاثر دے دیا کہ جی عراق میں ایسے ہتھیار تیار ہو چکے ہیں کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد فوج کشی کر کے لاکھوں عراقی انہوں نے وہاں مار دیے، صدام کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جب تحقیق ہوئی تو کچھ بھی نہیں نکلا. تو میں تو صاف دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے تو اب وہ پاکستان سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور اپنے عوام کو دکھانے کے لیے، دنیا میں اپنا چہرہ چھپانے کے لیے، یہ پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کو ملوث کر کے اور انتہائی ذمہ دار لوگوں پر الزام تراشیاں کر کے وہ وہی کھیل کھیلنا چاہتا ہے جو اس سے پہلے وہ افغانستان میں، عراق میں اور دوسرے مقامات پر کھیل چکا ہے. یہ نہایت حساس موقع ہے. ہمیشہ یہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، بے پر کی اڑاتے ہیں، بغیر ثبوتوں کے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کاروائیاں کرتے ہیں. مجھے تو ان کی نہ صرف نیتوں پہ شک ہے بلکہ مجھے تو ان کے پلاننگ میں بہت خطرناک صورت نظر آ رہی ہے، نظر آتی ہے. حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. اور یہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اسامہ بن لادن کی جو موجودگی تھی، جو ایک خبریں چھپیں اور جیسے ہوا سب کچھ، ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دشمن تو وار کر ہی رہا ہے لیکن ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جو ایک کمیشن بنایا تھا کہ کیسے آیا، وہ کس نے اس کو سپورٹ کیا، اس کی رپورٹ ہی شائع نہیں ہوئی. کیا یہ چیز بھی ان تمام اسپیکولیشن کو ہوا دینے میں معاون ثابت ہو رہی ہوگی؟ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ چونکہ ہم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں اور ہم چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے اور واضح طور پہ بتاتے نہیں. ہمیں بتا دینا چاہیے کہ اسامہ بن لادن کا ایک طویل عرصے سے وہ ISI پہ ٹرسٹ کرتا تھا اور نہ ہی وہ پاکستان کی فوج پہ ٹرسٹ کرتا تھا. ایک عرصے سے وہ بالکل ایک اپنے طور پہ الوف سی زندگی گزار رہا تھا اور اس نے جس طرح اپنے آپ کو مینج کیا ہے. لیکن میں یہاں آپ کو ایک بالکل ٹوٹل انٹرنیشنل پرسپیکٹو جو چل رہا ہے جو گزشتہ 6-7 مہینے سے انہوں نے بلڈ کیا تھا، اور اس کے پیچھے اسرائیل بنیادی طور پر یہ جو خاتون ہے یہ ان کی تنظیم بنی الباد ہے جو کہ بیسیکلی زائنسٹ تنظیم ہے، اس کی ایک رکن رہی ہوئی ہے. اور میں جب 1996 میں وہاں گیا تھا امریکہ، اس وقت وہاں موجود تھی. اس کتاب کے پیچھے اصل میں جوش اس وقت یہ میرے سامنے اس وقت ان کا کمنگ بلڈ مونز کا جو سب سے بڑا ان کی اخبارات کے اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا پیریڈ آنے والا ہے 15 اپریل کو اور 8 اکتوبر کو کہ جب 4 دفعہ یعنی 2015 میں 2014 میں 4 دفعہ مون جو ہے ٹوٹل ایکلپس میں جائے گا. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہماری تالمود میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری سوڈ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. اور وہ کہتے ہیں یہ 2 دفعہ آئی تھی. ایک دفعہ آئی تھی 1949 اور 1950 کے اندر جب اسرائیل قائم ہوا تھا، اور دوسری دفعہ آئی تھی جب 1967-68 کے اندر جب ہم نے دوبارہ یروشلم کو فتح کر لیا تھا. اس کے ساتھ وہ بنجامن نیتنیاہو کی تقریریں چلاتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اور چیز تھریٹ نہیں سوائے پاکستان کے نیوکلیئر بام کی وجہ سے. دیٹ از دی اونلی تھریٹ. اور وہ اس کے ساتھ کا فکرہ ہے کہ ہم اپنی ساورینٹی کو اور اپنی سیکورٹی کو پرزرو کرنے کے لیے کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں. اور یہ اس وقت وہاں پر موجود ہے، آپ کو تمام ویب سائٹ میں مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 15 اپریل سے پہلے سے 22 مارچ آنورڈ کہا ہے کہ مختلف دعائیں کریں. اور ان کے وہ جب میں حیران ہوں کہ ان کے جو سارے کے سارے دن ہیں، یوم رشن، یوم شنی، یوم شلشی، یوم ریوی، یہ سارے کے سارے دن ہیں اس میں وہ دعائیں کروا رہے ہیں کہ اب ہماری فتح بہت نزدیک آ رہی ہے اور ہم اس ورلڈ گورنمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس پورے علاقے کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. اسی لیے یہ ساری ہمارے بڑا اہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے جناب پروفیسر حافظ سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جنرل فاروق بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر ایک بریک ہے اور بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ان سے یہ سوال کریں گے کہ دنیا تو وار کر ہی رہی ہے لیکن کچھ ہمارے اپنے سیاستدان بھی اس انداز کی گفتگو کرتے ہیں جس سے پاکستان کا امیج مجروح ہو رہا ہے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے امریکی نیو یارک ٹائمز میں کتاب کے کچھ حصے شائع ہوئے ہیں اس جرنلسٹ کے جس کو پاکستان سے نکال دیا گیا تھا، اور اب اس نے یہ الزام لگایا اپنی کتاب میں جو آنے والی ہے اگلے چند مہینوں میں کہ ISI کو، پاکستان کی فوج کو علم تھا کہ اسامہ بن لادن کہاں پہ ہے، بلکہ وہ طالبان اور اسامہ بن لادن کو سپورٹ کر رہے تھے. بہت بڑا الزام لگایا، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں جنرل فاروق صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ باہر کے لوگ تو ہم پر نشانہ بنا ہی رہے ہیں ہماری فورسز کو، کچھ ہمارے اندر بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ادارے پاکستان کی سویلین حکومت کے تابع نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے وہ کافی ٹرموائل میں ہے، لیکن اگر سنسیئرٹی یا پرپز قائم رکھا گیا تو مجھے مکمل یقین ہے کہ کوئی بہتر راستہ نکالا جا سکے گا. لیکن جو مجھے زیادہ چیز فکر مند بناتی ہے وہ ہے جو ہماری نئی اپرچونٹیز اور نئے چیلنجز کریٹ ہو رہے ہیں دونوں ریجنز میں، ایشیا پیسیفک میں اور ساؤتھ ایشیا میں، جن میں پاکستان مکمل طور پر نہ صرف ریلیونٹ ہے بلکہ ایک مکمل اچھا رول پلے کرنے کے قابل بھی ہے. اس رول کو ملائن کرنے کے لیے، ہمارے لوگوں کے ریزالو اور ریزیلینس کو ختم کرنے کے لیے جو کمپین چل رہی ہے اور جو شاک ڈاکٹرین اپلائی کی جا رہی ہے اس پاکستانی قوم پہ، اور جو ہماری دو پچھلی جنریشنز نو وار نو پیس کے درمیان بڑی ہوئی ہیں، جن کے ذہن میں ایک کمزور پاکستانی ذہن کے خیالات ڈالے جا رہے ہیں، وہ ان کو ہم نے سنبھال کے اب نہ صرف اپنی شخص کو قائم رکھنا ہے بلکہ اپنا رول جو ہم سے بہتر نہ کوئی پلے کر سکتا ہے. کئی دفعہ ہمیں مارجنائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ ہمارے حالات اور ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ کی وجہ سے پاکستان ریلیونٹ ہے. تو مجھے وہ چیز زیادہ فکر مند کرتی ہے کہ ہم اپنی اندر کی کشمکش میں یہ جو اب نئی اپرچونٹیز، نئے چیلنجز ہیں، ان کا صحیح مقابلہ کر سکیں. نہیں کر پائیں گے. بالکل. اچھا حافظ سعید صاحب، یہ آپ کامنٹ فرمائیے گا کہ جب اس قسم کے الزامات لگتے ہیں دنیا میں تو ہم نے دیکھا اگر کسی ملک کی فوج پر الزام لگے، ایجنسیز پر الزام لگے تو جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ بہت مضبوطی سے آگے آتی ہے اور بڑی سختی سے اس بات کو ڈینائی کرتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ابھی تک بھی جو ہماری سول لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے بظاہر کوئی ٹاپ لیول سے کوئی اس کی بڑی سختی سے اس کی مذمت نہیں کی گئی، اس کی تردید نہیں کی گئی. کیا وجہ ہے یہ ہمارے سیاستدان اس قسم کا تاثر کیوں دیتے ہیں؟ جیسے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو فوج ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. سمیع صاحب، یہ دفاع سے متعلق مسائل ہیں اور ہمیشہ قومیں دفاع کے مسئلے پر ایک پیج پہ ہوتی ہیں، فوج بھی، سول لوگ بھی، سول حکومت بھی اور عوام کے تمام طبقے. لیکن یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر صورتحال بالکل مختلف ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پاکستان کے دفاعی مسائل پر اس انداز سے بات کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہو، تو ان کو روکنا بھی چاہیے، پکڑنا بھی چاہیے. سمیع صاحب، یہ لوگ زیادہ نہیں ہے، یہ باہر کے اشاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے. آج وقت نہیں ہے، ہم حساس صورتحال سے دوچار ہیں. اب قوم کو متحد کرنے کا وقت ہے، امن و امان کے قیام کا وقت ہے. اس وقت ایسی سازشیں جو ہیں ان کا توڑ نکالنا بھی ہے اور ایسے لوگوں کو واضح بھی کرنا چاہیے جو بیرونی اشاروں پر بیٹھ کے ہماری میڈیا میں اور سیاست میں اور ہر جگہ پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو یہ دفاع کے مسئلے ایسے نہیں ہوتے کہ اس پر جو چاہے آدمی جو ہے نا وہ اپنی سیاست کرے. یہ ملک کے مسائل ملک کے مفاد میں ہونے چاہیے اور سب کو ایک ہونا چاہیے. اگر آج کسی پر الزام لگ رہا ہے، فوج پر الزام لگ رہا ہے، تو ہمارے سول لوگوں کو برملا طور پہ اس کا صاف اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور پاکستان کی پوزیشن کو بالکل واضح کرنا چاہیے. اتحاد ہی واحد حل ہے اور ہم سب نے مل کر پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. جی ہمارے ساتھ رہیے حافظ صاحب. اور یہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو آنے والے دن ہیں یہ سال میں کچھ جو جوئش لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بڑی کامیابیاں ہونے والی ہیں، تو پھر یہ سازش ساری ایک کڑی نظر آتی ہے. تو ہم تیار نظر آتے ہیں آپ کو اس کا ازالہ کیسے کریں گے، ہوگا کیا؟ دیکھیں، میں پاکستان وہ بہت بدقسمت ملک ہے کہ افغانستان میں 14 سال جنگ رہی ہے، 18 سال جنگ رہی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ افغانستان ٹوٹ جائے گا. 40 سال جنرل فرانکو اسپین پہ حکمران رہا ہے، ظالم تھا، ڈکٹیٹر تھا، کسی نے کہا اسپین ٹوٹ جائے گا. ہیل فلاسی رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا رہا. حسنی مبارک رہا ہے، کوئی بھی کسی نے کہا کہ مصر تباہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. پاکستان کا دانشور اور پاکستان کا سیاستدان
اگر وہ اقتدار سے باہر ہوتا ہے تو اس کو پاکستان ایسا لگتا ہے کہ جب پاکستان نہیں اس کے لیے کوئی عذاب بن چکا ہوا ہے، اور جب پاکستان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اپنے اپنے اس کے مفادات چلتے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو سارے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی نہ معاشی مفاد اس ملک سے وابستہ ہے، جن کی نہ اولادوں کا مفاد میں وابستہ ہے، جن کی نہ اور کوئی اس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ محبت کی صورتحال ہے، وہ چند گھڑیاں الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں اور 18 کروڑ عوام کو ایک خاص سطح پر لیڈ کرنے کے بعد واپس اپنے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دانشور ہے، ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، اس نے کوئی دیکھ رہے، آپ حیران ہوں گے، آپ اس وقت یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ اس وقت تمام سائٹس پہ چلے جائیں، پورے اسرائیل کو انہوں نے، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، شیلم پارٹنرز اینڈ فرینڈز آف اسرائیل دعائیں کی ہیں کہ جناب 15 اپریل کے بعد وہ دن شروع ہونے والا ہے کہ جب ہم اس دنیا کے رولنگ سٹیٹ بن جائیں گے، آپ نکلیں۔ بینجامن نیتنیاہو کو پاکستان کے ایٹم بم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از دا اونلی تھریٹ ٹو اسرائیل، ہم اپنی سیکورٹی، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ اس ملک سے محبت کرتا ہے، نہ اس ملک کے ساتھ اس کی کوئی تعلق بنتا ہے۔ مطلب آ جائے کہ ہر بندے نے ایک ٹکٹ رکھوایا ہوا ہے، 5 سال کا ویزا لگوایا ہوا ہے، کسی نے امریکہ کا، کسی نے برطانیہ کا، سب چاہتے ہیں ہم وہاں جا کے چلے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ اور یہ مقبول جان جناب پروفیسر حافظ سعید صاحب اور جنرل فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ نہایت اہم ڈیولپمنٹ، ایک بہت بڑا الزام پاکستان کے عسکری اداروں پر، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان کیا لائن لیتے ہیں، کتنی سختی سے آ کر وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ اور حافظ سعید صاحب کا کہنا ہے کہ اتحاد ہی وہ چیز ہے جو پاکستان کو ٹرموائل سے نکال سکتی ہے۔ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے اس وقت دنیا کا نشانہ بنا ہوا ہے، ہر کی نظر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر ہے، پاکستان کی فوج پر ہے، اور یہ پورے پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اس وقت اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو، اور اس مشکل صورتحال میں ایک ہی آواز پاکستان سے جانی چاہیے کہ پاکستان کی فوج کی جانب اٹھنے والی ہر جو انگلی ہے یا ہر جو الزام ہے وہ غلط ہے، اور اس کا قوم بڑی جرأت سے، بڑی ہمت سے اس کا مقابلہ کرے گی۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور ایک بریک کے بعد اور اہم معاملہ ہے ہمارا انوائرمنٹ کا۔ شیخوپورہ کے نزدیک سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر لاکھوں لوگ اس وقت اس قسم کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اتنی آلودگی ہے کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اور چولستان سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں، بہت بیماریاں ہیں، اور کسی بھی وقت بڑی کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے مختصر سی بریک کے بعد۔ تھر کی صورتحال کے بارے میں جو خبریں آئیں اس نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جہاں ایک طرف سندھ حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس کو ایکسپوز کیا، اور دوسری طرف جو مزری تھی تھر کے لوگوں نے جو برداشت کی، اور جس طرح بچوں کی ہلاکتیں ہوئیں وہ ساری میڈیا نے قوم کے سامنے پیش کی۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چولستان جو پنجاب میں ہے اس کا حصہ بھی اسی طرح کی سچویشن کا شکار ہے، اور وہاں سے بھی جو خبریں ہیں وہ بڑی افسوسناک خبریں ہیں۔ وہاں پر جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پی رہے ہیں، خوراک کی کمی ہے۔ پنجاب حکومت اس وقت یہ دعویٰ کرتی ہے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت یہ کہتی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی الیکشن میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے عوام کو بڑی حد تک متاثر کیا تھا۔ لیکن یہ کیسی ایڈمنسٹریشن ہے کہ چولستان جو پنجاب کا حصہ ہے اس میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ خاصی ویسی ہی خطرناک خبریں ہیں جیسی تھر سے آئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو شیخوپورہ کے نزدیک علاقہ ہے وہاں سے جو آلودگی کی باتیں ہو رہی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، یہ چولستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ کوئی حالات وہاں بھی تھر سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ دیکھیں سمیع صاحب، تھر کی جو صورتحال ہے وہ چولستان کی صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دانستہ طور پہ جو ہے وہ تھر سے فوکس ہٹانے کے لیے جو ہے وہ چولستان کی بات کو جو ہے وہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو بنیادی چیزیں جو ہے وہ آپ کے علم میں لے آؤں کہ چولستان جو ہے اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 66 لاکھ ایکڑ ہے، اور 26,000 مربع میل کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ اس کی آبادی جو ہے وہ ٹوٹل ہے تقریباً 1.5 لاکھ۔ اب 1.5 لاکھ کی جو آبادی ہے وہ تقریباً تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کو زمینیں الاٹ ہوئی ہیں، جس کو لاٹ کہتے ہیں وہاں کی زبان میں،
اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ چک بندی ہوئی ہے جس کو آپ ولیج کہہ سکتے ہیں، اور یہ ساری آبادی جو ہے یہ اپنے چکوک میں رہتی ہے، اور وہاں پہ جو ان کو زمین ملی ہوئی ہے لاٹوں کی صورت میں، وہاں پہ جو ہے وہ اپنی فصلیں کاشت کرتی ہے۔ صرف 5 سے 10% لوگ جو آف سیزن ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اب گندم کی کٹائی ہے، سارے لوگ واپس آ جائیں گے۔ گندم کی کٹائی کے بعد جو ہے وہ 5 سے 10% لوگ اپنے جانور لے کے دور دراز جو ہے وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ فری جو ہے وہ چارہ ہوتا ہے، گریزنگ فیلڈز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اپنے جانور جو ہے وہ پالتے ہیں۔ اب صحرا میں یعنی ڈیزرٹ میں جو چولستان کا ہے، وہاں پہ پچھلے 3 سال سے بارشیں کم ہوئی ہیں، وہاں پہ جو جنہیں وہ اپنی زبان میں ٹوبا کہتے ہیں جو تالاب ہیں وہاں پہ پانی جو ہے وہ کمیاب ہے، لیکن وہاں پہ اس قسم کی صورتحال اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ لوگ جو ہیں جب وہاں پہ مشکل حالات ہوتے ہیں تو یہ اپنے جانوروں کو لے کے اور خود بھی جو ہے یہ واپس جو ہے یہ اپنے چکوک کی طرف، اپنی آبادی کی طرف جو آ جاتے ہیں، اور مارچ اپریل میں تمام کا تمام صحرا جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، اور یہ سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں گندم کی کٹائی کی سیزن کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ اب میں آؤں اس طرف کہ وہاں پہ جو ان کے چکوک ہیں وہاں پہ مشکلات تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ حکومت نے جس قسم کی سہولتیں انہیں فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اور فراہم کی ہیں، وہاں پہ قطعی طور پہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ وہاں پہ قحط کی صورتحال ہو یا وہاں پہ جو ہے وہ جانوروں کے یا انسانوں کے جو ہے وہ ہلاک ہونے کی جو ہے وہ صورتحال ہو۔ لیکن اس کے باوجود اچھا رانا صاحب ٹھیک ہے، چولستان کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کی، لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے تھر کا ہو یا چولستان کا ہو، اس سے ایک بات تو ظاہر ہوئی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اس میں جو پریورٹیز رہی ہے حکمرانوں کی، بھلے وہ سندھ سے ان کا تعلق ہو، پنجاب سے ہو، وہ شہری آبادیاں ہیں۔ اگر ابھی پنجاب پر بھی نظر ڈالیں تو بہت سارے جو ریموٹ ایریاز ہیں، اضلاع ہیں، وہاں پر تو ڈیولپمنٹ پر اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا اربن سینٹرز جو ہیں پنجاب کے ان میں خرچ کیا گیا۔ نہیں، لیکن اب آپ کے پاس اتنا شاید ٹائم نہ ہو، لیکن میں اگر یہ عرض کروں کہ ہمارا جو ساؤتھ کا ایریا ہے وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہم نے مساوی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہے پچھلے 5 اور یہ اس سال میں، اور ساؤتھ کی 32% جو آبادی ہے اس کو ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ شیئر اس پرسنٹیج سے زیادہ دیا ہے۔ اس سال جو پچھلا سال جو بجٹ بنا تھا، ساؤتھ پنجاب کے تمام یعنی میل اور فیمیل جو سکولز ہیں ان میں مسنگ فیسلٹیز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پورا کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ، جو کہہ رہے تھے کہ چولستان کی صورتحال اتنی بری نہیں ہے، حکومت پنجاب کی مکمل طور پر نظر ہے اس پر اور صورتحال قابو میں ہے۔ لیکن اب ہم ایک اور مسئلے کی جانب چلتے ہیں، شیخو پورہ کے نزدیک جہاں پر انڈسٹری زون ہے وہاں پر اتنی زیادہ آلودگی پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ فصلوں پر تو جیسے فاسفورس اور سلفر کی بارش ہو رہی ہے، جس سے جو آدمی بھی ان چیزوں کو کھاتا ہے اسے اس کی زندگی کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر نمائندے جناب ذوالفقار علی اور ڈی جی ماحولیات جناب فاروق حمید شیخ، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخو پورہ چیمبر کے چیئرمین جناب منظور احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے چلتا ہوں ذوالفقار علی کی جانب۔ ذوالفقار، ذرا مختصراً بتائیے کہ اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ سمی شکریہ۔ صورتحال جو میں نے وہاں پہ دیکھی ہے، ایک تو یہ کہ یہ 20 کلومیٹر دور علاقہ ہے یہاں لاہور سے، اور تقریباً 2500 سنٹری یونٹ ہیں، اور میں نے ارد گرد کے علاقوں میں جو دیہات ہیں، گاؤں میں وہاں پہ گیا ہوں، وہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کی چھتیں جو ہیں وہ وہاں پہ جو کاربن کی ایک طرح سے بارش ہوتی ہے اسی وجہ سے سیاہ ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی عمریں 1 سال سے 1.5 سال تک، اور اس سے بھی چھوٹے بچے اور بزرگ خواتین، ان کی آنکھیں اور سانس کی بیماریوں میں جو ہے وہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی مریض نہ ہو۔ اور جو فصلیں ہیں، میں گندم کی فصل کے درمیان سے گزرا ہوں سمی، اور میری جو پتلون تھی خاکی اس میں جو ہے وہ کالی ہو گئی۔ آپ یقین کریں وہاں جا کے دیکھیں کہ کس قسم کے حالات ہیں، ہر طرف جو ہے وہ آنکھوں کی اور سانس کی بیماریاں ہیں، اور لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر شخص سے میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے صرف ایک بات کی ہے، ایک جملہ میں نے کامن دیکھا ہے کہ جناب یہ انڈسٹریلسٹ بہت پاورفل ہیں، بڑے بااثر ہیں، نہ حکومت کی سنتے ہیں، نہ کسی آدمی کی سنتے ہیں، نہ عوام کی سنتے ہیں۔ ہر طرف جو ہے نا وہ ایک سمجھے کہ خوف کا راج ہے اس علاقے میں، خوف کا راج ہے۔ ٹھیک ہے ذوالفقار ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ فاروق حمید شیخ صاحب، آپ ماحولیات کے ڈی جی ہیں، انڈسٹریلسٹ اتنے پاورفل ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ تو صرف ابھی شیخو پورہ کا بیان کیا ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ کراچی میں بھی ایسے علاقے ہیں، دوسرے کئی جو بڑے سینٹرز ہیں وہاں پر بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ جو انڈسٹری کی آلودگی ہے اس نے زندگیوں کو بڑے خطرات لاحق کر دیے ہیں۔
تھینک یو ویری مچ. اس سلسلے میں عرض کروں کہ جی یہ تحفظ ماحول پنجاب حکومت کے ٹاپ پرائرٹی ایریا میں شامل ہے اور یہ حکومت کے ٹاپ ایجنڈا میں شامل رہتا ہے. حکومت اس سلسلے میں بالکل غافل نہیں ہے. جو مسئلے کا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ بہرحال ایک مسئلہ آن گراؤنڈ موجود ہے. شیخوپورہ کیونکہ ایک انڈسٹریل ہب ہے, وہاں بہت سی انڈسٹری پائی جاتی ہے, ڈفرینٹ کیٹیگریز کی انڈسٹری پائی جاتی ہے. وہاں پیپر ملیں بھی ہیں, ٹیکسٹائل اسپننگ ملز بھی ہیں, گھی ملز بھی ہیں, اور وہاں پاور جنریشنز کے بھی پلانٹ ہیں, وہاں رائس شیلرز بھی ہیں. وہاں یہ ایشو ماحولیاتی آلودگی کا پایا جاتا ہے اور حکومت اس سلسلے میں بالکل غافل نہیں ہے. اس سلسلے میں ہماری ان انڈسٹری کے خلاف کارروائی جاری رہتی ہے. اور میں اس سلسلے میں ایک براڈر پرسپیکٹو آپ کو کلیئر کر دوں کہ انوائرمنٹ ایک سینسیٹیو اور کمپلیکس سبجیکٹ ہے. اب یہ ہے کہ بینگ اے ڈیولپنگ نیشن وی ہیو ٹو ڈیولپ. ہمیں انڈسٹری چاہیے, ہمیں روزگار چاہیے, ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹیز چاہیے, ہمیں لوگوں کو چھت مہیا کرنی ہے, ہم نے لوگوں کو اربن ڈیولپمنٹ بھی پرووائڈ کرنی ہے, سڑکیں بھی بنانی ہے, ہاسپٹلز بھی بنانے ہیں, اسکولز کالجز بھی بنانے ہیں. اب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہم روک نہیں سکتے. ڈیولپمنٹ کو ہم وی آر ناٹ اینیمی آف ڈیولپمنٹ. ہم ڈیولپمنٹ بینگ اے ڈیولپنگ نیشن ہماری ضروریات. ڈیولپمنٹ تو نہیں روک سکتے لیکن ڈیولپمنٹ کے نام پر لوگوں کے اوپر زہر کی بارش تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل. اس سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں نا جی کہ یہ جو ہے ہم اپنا کمپیریزن فوری طور پہ ڈیولپ ورلڈ سے کرتے ہیں. اب ڈیولپ ورلڈ نے بھی جب ڈیولپمنٹ کی سینچریز ایگو انہوں نے اپنا اس میں انڈسٹری لگائی, سڑکیں بنائی, سب کچھ کیا, اس وقت وہ بھی ماحولیاتی آلودگی وہاں پیدا ہوئی. پھر دے کیم ٹو نو کہ ہم اپنا اور اپنی جنریشن کے نقصان کر رہے ہیں, تو انہوں نے پھر انٹرنیشنل. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا شیخ صاحب. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ٹائم لگے گا اور حکومت غافل نہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں منظور ملک صاحب جو ہیں ان کو انوالو کرنا چاہتا ہوں جو شیخوپورہ چیمبر کے چیئرمین ہیں. یہ بتائیے ملک صاحب کہ آپ انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کا کام صرف پیسے بنانا ہی ہے. انڈسٹری لگاتے وقت وہ نہیں سوچتے کہ اس کا کیا اثر ہوگا وہاں کے عوام پر, اور اگر اتنا جو منافع کماتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا وہ بھی خرچ کرتے ہیں ماحول کی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے, یا صرف پیسہ بنانا ہی مقصد ہے چاہے کتنے بھی غریب مزدور اس علاقے کے لوگ مر جائیں؟ سر پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ 47 کے بعد جو انڈسٹری لگی وہ شیخوپورہ میں لگی, اور آج دنیا نیوز نے اس کے اوپر ایک پہلا پروگرام کیا. وہاں پہ کوئی اتنی نئی انڈسٹری نہیں لگی, ساری انڈسٹری بہت پرانی ہے. 1980s میں لگی, 87 میں لگی, اس کے پہلے بھی لگی. 47 کے بعد فوری طور پہ پاکستان میں جو انڈسٹریل ایریا تھا وہ شیخوپورہ تھا. اصل میں یہاں پہ اس کو نگلیکٹ کیا گیا. اس کی ڈیولپمنٹ کو خود اسٹیٹ نے یا گورنمنٹ کی ایجنسیوں نے روکا, اور یہاں تک کہ اس کے آپ کے سامنے ایشو رہے. ہمارا موٹر وے انٹرچینج آج جا کے ہمیں کھلا, 5 سال اس کو آپ نے بند رکھا. تو جب آپ نے لوگوں کی ایکسیس کے لیے خود ایک پورشن دیا ہوا تھا تو اس میں بہت سارے لوگ طاقتور ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن میں یہاں 2 باتیں الگ الگ کرنا چاہوں گا. ایک وہ ہے جو سلفر کی بارش کہہ رہے ہیں. سر سلفر جو ہے وہ رائس سرس پہ نہیں ہوتی. اگر وہ کالک ہے, سر میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں نا. سر آپ نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے تو بارش ٹھیک ہے, جب آپ رائس سرس جلائیں گے تو اس کے اوپر ہم شاورنگ بھی کرتے ہیں, بٹ سم ٹائم اس کے اوپر پانی کا اگر اس کے اوپر بارش نہ کریں ہم تو وہ تھوڑی سی کاربن چلی بھی جاتی ہے. بٹ ٹیکنیکلی دی سیکنڈ ون از جو سلفر ہے. سر جو کول ہم استعمال کر رہی ہیں انڈسٹری, دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پنجاب میں ود ان پنجاب, پاکستان کو چھوڑ دیں 18 امینڈمنٹ کے بعد, ود ان پنجاب ہمیں کتنی گیس آپ دے رہے ہیں ایک مہینے میں, اور اس کا کتنا لو پریشر دے رہے ہیں. پھر آپ ہمیں بجلی کتنی دے رہے ہیں, جو بجلی آپ دے رہے ہیں اس کے اندر کتنا شارٹ فال ہے. مجھے کوئی بندہ بتایا کہ آلٹرنیٹو فیول کے اوپر آپ نے کیا کام کیے. آپ نے ایل این جی کا پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کو پینڈنگ رکھا کہ ہم ایل این جی لے کے آ رہے ہیں, ہم ایل این جی لے کے آ رہے ہیں, لیکن آج تک آپ نے اس کو فائنل نہیں کیا. دیکھیں اچھا ہے کہ میڈیا اس کو نوٹس کرے, بٹ میڈیا ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس بھی کرے. ہم انوائرمنٹ والوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم ساری انڈسٹری کو رجسٹر کریں, اور اس کو بغیر کسی فیئر کے کریں, تاکہ ہمارے پاس ان کی کیٹیگریز ہوں کہ کون کون سی انڈسٹری ہے, ان کا پروسیس کیا ہے, اور وہ کیسے کام کرتے ہیں, اور ہم انہیں کہاں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور ڈونر سے ہم کہاں سے پیسہ لا سکتے ہیں. آپ نے ڈرین آج تک نہیں بنائے, آپ نے سولر ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں دی. آپ دیکھیں آپ خود ایک چیزوں کو
لوگوں نے یہ اپنی مدد آپ کے تحت انڈسٹری لگائی ہے اور لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، اس میں نیگلیجنسز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ انڈسٹریز پیسہ کماتا ہے اور کہیں لے جاتا ہے، وہ اسی ملک میں ری انویسٹ کرتا ہے اور اسی ملک کے اندر وہ اس پیسے کے ساتھ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیتا ہے۔ حمید صاحب بات یہ ہے کہ مجھے بہت بہت شکریہ ملک منظور صاحب، بہت شکریہ ذوالفقار علی اور فاروق حمید شیخ۔ یقیناً ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے اور حکومت کی جیسے ڈی جی صاحب نے کہا اس میں غافل نہیں ہے، اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن یقیناً وہ وسائل پرووائڈ کرنا ہوں گے انڈسٹریلسٹ کو تاکہ یہ جو معاملہ ہے اس کا حل تلاش کیا جا سکے، ڈرینیج دینی ہوگی، پراپر مشینری لانی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انڈسٹری لگتی ہے تو اس سے روزگار کے مواقع ملتے ہیں، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح لوگوں کی زندگیوں کو خطرات ہوں۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس پر پوری گہری نظر رکھے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم ایم کیو ایم کے رہنما واسع جلیل سے گفتگو کریں گے الطاف حسین صاحب کے اس بیان پر، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ فوج کوئی بھی حکم ایسا نہ مانے حکومت کا جس سے ملک کی بدنامی ہو، لیکن یہ اس پر ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین مشہور ہیں، بڑی بے باک گفتگو کرتے ہیں اور بالکل ایسی بات کرتے ہیں جو عوام کے دل کو لگتی ہے۔ کل انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا پاکستان کی فوج کو کہ وہ کوئی ایسا حکم نہ مانے حکومت کا جس سے ملک کی بدنامی ہو، اور ایسا کرنے میں انہوں نے یہ کہا، ایسا کہنے میں اگر ان پر غداری کا مقدمہ بھی بنایا جائے تو وہ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا اقتدار کس کام کا جس میں آ کر آپ غریبوں کی کوئی مدد نہ کر سکیں، غریبوں کی خدمت نہ کر سکیں، غریبوں کے خون پر حکومت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن پنجاب اسمبلی نے مذمت کی ہے ان کے اس بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی جو اکابرین ہیں جن میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں، انہوں نے بھی بڑی کڑی تنقید کی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما جناب واسع جلیل ہمارے ساتھ ہیں، اسی موضوع پر ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم واسع جلیل صاحب۔ جی وعلیکم السلام سمی صاحب۔ واسع جلیل، یہ بیان فرمائیے کہ تقریباً اسی طرح کی بات نواز شریف صاحب نے بھی کہی تھی اپنی الیکشن کیمپین میں، اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پولیس سے کہا تھا کہ وہ کوئی غیر قانونی حکم نہ مانے، اور بلکہ اس پولیس والے کو گلے لگا لیا تھا جس نے اپنی ٹوپی پھینکی تھی۔ تو یہ الطاف صاحب کے بیان پر جو اتنا شور و غوغا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بس جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو شاید پرائرٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی ایسا واقعہ جو اچھا لگے تو اس کو اپنا لینا چاہیے۔ یہ وہ والی مثال ہو گئی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ آپ نے بہت اچھی مثال کوٹ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی نے جو بات کی ہے وہ بالکل ایک لاجیکل ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر منطقی ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بجائے ٹورڈز پراسپیرٹی کی طرف لے جانے کے لیے ہم اس کو ڈیٹیوریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جو گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا بھی کہ جو ایک ایڈ کی شکل میں ہمارے پاس چیزیں آئیں، تو وہ ایڈ کس کے لیے آئی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ وہ ایڈ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر دی گئی، اور اسی بات کو الطاف بھائی نے جو ہے وہ بتایا ہے پاک فوج کے لیے کہ اس کو جو ہے وہ ایز ہم خدا نخواستہ مرسنری کے طور پہ اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ انتہائی غلط ہے، اور اس کے خمیازے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر تھوڑی سی نظر دوڑا لی جائے ہسٹوریکلی تو 70s کے اندر جو جنگ ہم نے اپنے اوپر مسلط کی، اور اس دور کے اندر جو ہم نے افغانیوں سے جہادی پیدا کیے، اور پھر وہ جہادی جو ہے پھر پاکستان میں، اور پھر جو پاکستان کا اشر ہوا، پھر اس دور کے بعد 30 سال کے بعد اگر ہم پلٹ کے دیکھیں تو وہ اب نئی طالبان کی شکل میں ہے۔ تو مسلسل یہ مطلب ہر ادوار میں ایک نئے چہرے جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں، مگر پاکستان کو اس کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ایسے کوئی وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساورنٹی اور انٹیگریٹی جو ہے، یا جو ایک قوم کی حمیت ہوتی ہے، ملک کی حمیت ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ اچھا واسع جلیل، ایک اور بات جو ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ رینجرز کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں بہت کم رینجرز ہیں، کچھ فگر دیے انہوں نے 7000 کے لگ بھگ لوگ ہیں، کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مزید چاہتے ہیں، وہاں پر دستے چاہتے ہیں، کوئی ایک پھر اس سے یہ بھی اسپیکولیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہو۔ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیں، ان کو جو آپریشن کرنا وہ تو ان کا اپنا کوئی اسٹریٹجک ایشو ہوگا، یقیناً کرنا چاہیے، جہاں ملک کی بات آئے تو بالکل کریں، مگر اگر اس کو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں یوز کریں گے تو یقیناً اس کی متحدہ قومی موومنٹ جو مذمت کرے گی کہ بہت کچھ ہو گیا ہے اور بہت کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمیں ہی جو ہے وہ
ظلم و ستم کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. مگر جہاں ملک اور قوم کی بات ہوگی، جہاں پر ایسی کوئی بات کہ جو ہمیں اسٹریٹجیکلی ضرورت ہو، تو یقیناً پھر ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں. اچھا، ایک کیونکہ سیاسی الائنسز بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں. ماضی میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، آج کل پھر بڑی ایک اسپیکولیشن ہے، کچھ میٹنگز ہوئی. کچھ اس حوالے سے بیان فرمائیں گے کہ کیا مستقبل میں اس بات کا امکان ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان اضافہ ہو تعاون میں، یا حکومت میں شامل ہو ایم کیو ایم؟ دیکھیں سمی صاحب، ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ ندیم نصرت صاحب کی جو ہے دبئی میں آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس میں مختلف امور پر جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے. مگر اگر حکومت کے حوالے سے جانا آنا اگر کوئی بھی ایسی صورتحال ہوگی تو متحدہ قومی موومنٹ اپنے تمام کارکنان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیتی ہے. اگر ایسی کوئی صورتحال بنی تو وہ یقیناً آپ تمام میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں اس کو اس سے پہلے جو ہے میڈیا کو آگاہی ہو جائے گی اگر ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو. اچھا، آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تحفے کا، اس پیسے کا جو پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر پاکستان میں آ رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس میں ایک ملک نہیں اور بھی کئی ملک شامل ہو سکتے ہیں اور بھی اس میں پیسے آئیں گے. تو یہ جو بات ہے اس حوالے سے اگرچہ آپ کی جماعت کا نقطہ نظر تو آ چکا ہے، لیکن کچھ آپ کو کوئی انفارمیشن ہو، کچھ حکومت نے اعتماد میں لینے کی آپ کو کوشش کی ہو؟ بڑی جماعت ہے اربن علاقے کی، سندھ کی، کراچی کی، آپ کی، کچھ حکومت نے بتایا آپ کو؟ نہیں، ایسی کوئی صورتحال کم از کم ہماری نالج میں نہیں ہے. مگر سمی صاحب، یہ جتنے بھی اس طرح کی موڈیلٹیز ہیں یہ کبھی بھی سود مند نہیں ہوتی. اس سے آپ وقتی طور پہ تو ضرور بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، مگر ملک جو ہیں وہ کسی اس طرح کے امدادی بینیفٹس کے اوپر جو ہے وہ نہیں چل سکتے. انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، فارن انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، فارن پروجیکٹس آتے ہیں، مختلف ٹریڈز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی اکانومی جو ہے پھر وہ بوسٹ ہوتی ہے. وقتی طور پہ تو وہ ڈالرز کی جو ایک باز گشت جو سبھی نے دیکھی، اور اس پہ میڈیا نے بہت سارے اس کے اوپر پروموز بھی بنائے، تو یہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے مگر پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. تو لہٰذا قوم کو یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 1990 کے دور نہیں ہے. ملینیم کے بعد خاص طور پہ پاکستان میں جس طرح میڈیا کا بھی ایک بوم آیا، تو اب پاکستان کا جو شہری ہے، خاص طور پہ آج کا پڑھا لکھا جو بچہ ہے اور خاص طور پہ جو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. تو آپ کسی کو وقتی طور پہ تو چند دن کے لیے ضرور آپ اس کو کامفلاج کر سکتے ہیں، مگر پرماننٹ بیسس کے اوپر جو نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں اس کے ریپرکشن جو ہے وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں، اور یقیناً آگے آنے والے وقت کے اندر بھی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک وقتی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک پمپ ان ایفرٹ ہے. اچھا واسع صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے گزشتہ چند دنوں میں سب کے سامنے ہے، جنہی دنوں میں یہ رقم بھی آئی ہے، انہی دنوں میں یہ دیکھا کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان خاصا تعاون میں اضافہ ہوا ہے. اس پر کچھ کمنٹ فرمائیں گے آپ؟ اس کا کچھ اس سے تعلق نظر آتا ہے یا کیا وجہ ہے بالکل اچانک تحریک انصاف پیچھے چلی گئی ہے مسلم لیگ نون کے اور ہر جگہ ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے؟ بظاہر تو خیر ایسا ہی لگ رہا ہے، اور انگلش میں ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. تو ابھی تو فی الحال صورتحال اسی طرح کچھ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور بہرحال میں اس کا اس طرح بھی کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ اگر ملک کے مفاد میں ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اگر کوئی پولیٹیکل بینیفٹ ہے یا پولیٹیکل کوئی بارگیننگ ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی سیز فائر ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جس نہج سے گزر رہا ہے، اگر ہم اس سے پردہ پوشی کریں گے، جس طرح آج ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھا کہ وہ قرارداد کو جو ہے انہوں نے پیش کی اور وہ الطاف بھائی کے حوالے سے انہوں نے پیش کی، تو اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوائے قوم کو دھوکہ دینے کے حوالے سے اور جو ہے قوم کو گمراہ کرنے کے حوالے سے جو ہے اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل نیوز تو بن سکتی ہے اور بن گئی ہے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ ڈال دی ہے، مگر اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. اور آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں اب سب لوگ سمجھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک کریکٹر ہے جس طرح کھل کے سامنے آیا ہے، جو ایک انہوں نے سو کالڈ چینج کی شکل میں جو سب کو دکھایا تھا، وہ بھی سب کے کھل کے سامنے آ گیا کہ کس حد تک جو ہے وہ طالبان نواز جو ہیں کتنا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، طالبان کے جو فینومینن کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے. اور ینگ جنریشن جو بہت حد تک جو ڈریگ ہو گئی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے.
بہت بہت شکریہ واسع جلیل صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین صاحب کا جو بیان ہے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. وہ صرف یہ تھا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ملک کی بدنامی ہو, کیونکہ بہت سارا پیسہ آ رہا ہے اور بتایا نہیں جا رہا کہ یہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے, اس کے بدلے میں کیا دینا ہوگا. تو وہ ملک کو بدنامی سے بچانے کے لیے اس کانٹیکسٹ میں وہ بیان دیا گیا تھا. اور الطاف صاحب جو پاکستان کے حوالے سے جہاں پر بھی بات ہوگی وہ کسی سے نہیں گھبرائیں گے اور بالکل اسی عزم کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. اجازت دیجیے, تب تک اللہ نگہبان.